تم اللہ کریم کی نعمتوں کا قدر کرو گے تو اللہ کریم تمہیں عذاب دے کر بھی راضی کوئی نہیں. نعمتوں کی قدر کرنا تمہارا کام ہے. رب کائنات فرماتے ہیں آتے ہوئے عذاب کو ٹال دینا میرا کام ہے. رب کائنات نے جس انسان کو اپنے دستے قدرت سے پیدا فرمایا, اللہ فرماتے ہیں جس انسان کی تخلیق میں اللہ کریم نے اپنے قدرت کے ہاتھوں سے فرمائی, اس انسان کو تکلیف میں ڈال کے میں اللہ کریم راضی کوئی نہیں. انسان بھی کیسا, اللہ فرماتے ہیں والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. علماء کرام جانتے ہیں ذکر تو مکان کا کیا لیکن مراد مکین ہے. رب کائنات فرماتے ہیں لوگوں میں اللہ کریم کو انجیر کی قسم ہے. ذکر تو انجیر کا کیا لیکن مراد وہ مقام ہے جس مقام پہ انجیر کا درخت زیادہ پیدا ہوتا ہے, اور وہ مقام ہے جس مقام پہ اللہ کریم نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا تھا. وہ مقام انجیر کا درخت وہاں پہ زیادہ پیدا ہوتا ہے. جب ابے نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے, رب کائنات کا قرآن نقل فرماتا ہے, کہتا ہے لَإِلَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَهْجُرْنِي مَلِيًّا. او ابراہیم, میرے الہوں کو چھوڑ کر ایک الہ کے نعرے لگانے والا نکل جا میرے مکان میں سے. اگر تو میرے سامنے کھڑا ہوا پتھر مار مار کے تجھے سنسار کر دوں گا. کچھ مدت کے لیے میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جا. یہ تو نے کیا نعرہ لگایا کہ یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ابا ان کے دروازوں پہ کیوں جھکا ہوا ہے, ان کے سجدے کیوں, ان کی پوجا کیوں, جو تیری پکارے سنتے بھی کوئی نہیں, تیرا حال دیکھتے بھی کوئی نہیں. دیکھنا سننا تو چلو اپنے مقام پہ, کر سکتے بھی کچھ کوئی نہیں. نہ تو وہ سمیع ہے, نہ وہ بصیر ہے, نہ وہ قدیر ہے. یہ جو تو نے نعرہ لگا دیا نکل میرے گھر میں سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جانے لگے دروازے کے اوپر پہنچے, آواز دے کے کہتا ہے اے میرا بیٹا اپنا ایڈریس تو نوٹ کراتا جا, اگر شفقت پدری جوش مارے ملاقات کرنے کی تمنا پیدا ہو جائے کم از کم پتہ تو نوٹ کراتا جا, آخر میں کس جگہ پہ آ کے تیری ملاقات کروں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جاتے جاتے کہتے ہیں ابا میرا ایڈریس مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے. انی ذاہب الی ربی, میں ابی کو چھوڑ کر ربی کی طرف جا رہا ہوں. کیوں؟ اب کو تو چھوڑنا منظور ہے پر رب کو چھوڑنا منظور ہو. اور جب سب کچھ چھوڑ کے آیا اللہ کا پیغمبر, اللہ فرماتے ہیں واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, میں اللہ کریم نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا. اگر دنیا میں تجھے تسلیاں دینے والا کوئی نہیں, میں رب کائنات عرشوں سے تیرے لیے تسلیاں نازل کروں گا. اللہ کریم فرماتے ہیں اس مقام کی قسم ہے میں اللہ کریم کو جہاں پہ میں اللہ کریم نے خلیل بنایا تھا, اور ذکر تو کیا مکان کا, مراد مکین ہے یعنی اس وحی کی قسم ہے جو میں اللہ کریم نے ابراہیم خلیل اللہ پہ نازل فرمائی. آگے فرماتے ہیں والزیتون, میں اللہ کریم کو زیتون کی قسم ہے. ذکر تو
زیتون کا کیا، لیکن مراد وہ مقام ہے جہاں پہ زیتون کا درخت زیادہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ مقام وہ ہے جہاں پہ اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا تھا۔ یہ جی لیا ہوا ہاتھوں پر، آپ تھکے تو نہیں بیٹھے؟ ہاتھوں پہ لیا ہوا ہے بی بی مریم نے۔ رب کائنات قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، یہاں حمل سے مراد ہاتھوں پہ اٹھانا ہے۔ ہاتھوں پہ اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو لے کے جب بی بی مریم آئی، قوم کی چیخیں نکل گئی، کہنے لگے یہ کرتوت تو نے کیا کر ڈالا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اے ہارون کی ہمشیرہ، ہارون حضرت بی بی مریم کے بھائی کا نام تھا، جس طرح ہم اپنی اولاد کا نام نبیوں کے ناموں پہ رکھا کرتے ہیں، حضرت ہارون پیغمبر کے نام پہ ان کے بھائی کا نام رکھا گیا تھا۔ قوم کہتی ہے ہارون کی ہمشیرہ، تیرا بھائی بھی ولی ہے، ابا جان بھی تیرا بڑا نیک آدمی تھا، اور تیری اماں بھی نیک بی بی اور ولیہ، تو نے یہ کیا کرتوت کر ڈالا؟ رب کائنات فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر، زبان سے جواب نہیں دیتی قوم کی چیخوں پکار کا، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اشارہ کیا ہاتھوں سے۔ مطلب کیا ہے؟ جو بھی کوشچن کرنا چاہتے ہو دودھ پیتے بچے سے پوچھ لو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں قوم اور حیران ہو گئی، یک نہ شد دو شد، ایک تو یہ کرتوت کر کے آئی بغیر شادی کے، دوسرے کہتی ہے پوچھو بھی اس دودھ پیتے بچے سے، کالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، قوم والے حیران ہو کے کہتے ہیں ہم دودھ پیتے بچے سے بھلا کیسے سوال کریں؟ رب کائنات نے فرمایا میرے عیسیٰ دودھ پینے والے، او جلدی کر اپنی ماں کی صفائی دے، حلالی بیٹے ماں کی طرفداری کرتے ہیں۔ یہ اجازت دے ہوتے پنجابی چ مانا کراتے لطف آوے، حلالی پتر ماواں دی دھڑ کریں دن، بولنا میرے عیسیٰ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے اور جواب دیتے ہیں، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ حضرت عیسیٰ کی زبان سے پہلے پہلے الفاظ نکلے، انی عبد اللہ، میں اللہ کا نور ہوں۔ عبداللہ کا معنی اللہ کا نور ہوں۔ علماء جانتے ہیں عیسائیوں کے 3 فرقوں کی اللہ نے تردید کی اس الفاظ میں۔ پہلا ٹولہ جو کہتے تھے اصل میں عیسیٰ اللہ ہے، حضرت عیسیٰ کی شکل میں اللہ نیچے آ گیا، جس طرح آج کہا جاتا ہے وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر۔ وہ کہتے تھے اللہ عیسیٰ کی شکل میں آ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں نا وہ تو ماں کی گود میں اعلان کر رہے تھے انی عبد اللہ، میں اللہ نہیں اللہ کا بندہ ہوں۔ نمبر 2، دوسرا ٹولہ آیا، تفصیل کا وقت نہیں، دوسروں نے کہا نہیں عیسیٰ اللہ نہیں بلکہ اللہ کریم کا بیٹا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نا وہ تو خود کہہ رہا ہے انی عبد اللہ، میں اللہ کریم کا بندہ ہوں۔ تیسرا ٹولہ اٹھا، کہنے لگے اللہ کے نور میں سے نور جدا ہے، ان اللہ ثالث ثلاثہ، 3 ملے تو ایک اللہ بنتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نا میری ذات
اولاد کا حصہ بھی کوئی نہیں عیسیٰ، وہ تو ماں کی گود میں کہتا ہے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ کریم مجھے کتاب عطا فرمائے گا۔ علماء کرام جانتے ہیں جس بات کا وقوع یقینی ہو، تحقق یقینی ہو، آئندہ کی خبر کو ماضی کے ساتھ بیان کر دیا کرتے ہیں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ مجھے کتاب عطا فرمائے گا، اللہ کریم میرے سر پہ نبوت کا تاج بھی رکھے گا۔ لیکن غور کرنا ٹیکسلا کے نوجوان دوستوں، قوم کا سوال یہ تھا بغیر شادی کے تیرا بیٹا کیسے پیدا ہو گیا؟ اور عیسیٰ علیہ السلام کا جواب یہ ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے کتاب دے گا، نبی بنائے گا۔ سوال اور ہے، جواب اور ہے۔ غور کیا آپ نے؟ غور نہیں کیا شاید مولانا شفیع صاحب؟ سوال کر رہے ہیں، ابھی کر رہے ہیں۔ سوال اور ہے، سوال ہے بغیر خاوند کے بیٹا کیسے پیدا ہو گیا؟ جواب آیا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے کتاب دے گا، نبی بنائے گا۔ سوال اور ہے، جواب اور ہے۔ نا 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 نا، آیا شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان مولانا حسین علی کی تقریر نقل فرمائی، فرماتے ہیں نا نا، قرآن پاک کی ہر آیت موتیوں کی طرح آپس میں جڑی ہوئی ہے، ہماری طرح بے ربطی کلام تو کوئی نہیں۔ ان کا سوال بغیر خامد کے بیٹا کیسے پیدا ہو گیا؟ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں اللہ مجھے نبی بنائے گا، کتاب عطا فرمائے گا۔ ربط ذرا توجہ سے سننا، اللہ نے نقطہ سمجھا دیا، جس کو میں اللہ نے کتاب دینی ہو، جس کو میں اللہ نے نبی بنانا ہو، اس کے نسب میں شک کرنے کی گنجائش ہو۔ اللہ اللہ، یہ تفسیری باتیں ہیں، تقریری نہیں۔ خیر، اچھا، رب کائنات فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر، لمبی تقریر اللہ کریم نے نقل فرمائی، چونکہ یہ عنوان نہیں، اس پہ بات نہیں کرتا، ایک اشارہ کرتا جاؤں، اگر پروردگار بغیر خامد کے بی بی مریم کو بیٹا دے سکتا ہے تو خامد والیوں کو بھی بیٹا، ہاں یہ بات قابل غور ہے، بغیر خامد کے بی بی مریم کو دے سکتا ہے تو خامد والیوں کو بھی۔ کدے جا رہے ہیں بندہ؟ او میاں کتیاں نو بچے کون ہے دیندا جیڑی ٹر دیے لا کے قطاراں؟ کتیاں دا حال ویکھ دیو، کتیاں نو بچے کون ہے دیندا جیڑی ٹر دیے لا کے قطاراں؟ او مرغی نہ پیر دا ڈیوا بالے بچے مل گئے بے شماراں۔ او مچھیاں نو بچے کون ہے دیندا بچے جن جن کرے نا بہاراں۔ خاکی اے تا منگ دے رب کولوں تو تا در در کریں وے پکاراں۔ بندہ کدے جا رہے ہیں؟ اللہ اللہ۔ خیر، تھکتے نہیں گئے تسی؟ اللہ اللہ۔ رب کائنات فرماتے ہیں قرآن پاک میں مجھے اس مقام کی بھی قسم جہاں پہ میں نے اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو کرائی تھی دودھ پینے کے عالم کے اندر، تیسرے نمبر پہ اللہ فرماتے ہیں وَطُورِ سِینِین، میں اللہ کریم کو طور سینا کی قسم ہے، یعنی اس وحی کی قسم ہے جو طور سینا پہاڑ پہ میں اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل فرمائی۔ اگلا جملہ ذرا توجہ سے سننا، میں اللہ کریم کو حضرت ابراہیم کی وحی کی قسم، میں اللہ کریم کو حضرت عیسیٰ پہ نازل ہونے والی وحی کی قسم، میں اللہ کریم کو حضرت موسیٰ پہ نازل ہونے والی وحی کی قسم، اور میں حضرت ابراہیم کی وحی کا بھی ذکر کروں، حضرت عیسیٰ اور موسیٰ کی وحی کا بھی ذکر کروں، اور آمنہ کے لال کی وحی کا ذکر کیسے نہ کروں؟ اللہ فرماتے حاضل بلد الامین، میں اللہ کریم کو امن والے
پر مکے کی قسم ہے، یعنی اس وحی کی قسم ہے جو آمنہ کے لال پہ نازل ہو رہی ہے۔ پانچویں نمبر پہ اللہ فرماتے ہیں لقد، مجھے جباروں ستار ہونے کی قسم، غفاروں قہار ہونے کی قسم کائنات والوں۔ چار وحیوں کے بعد اللہ کریم نے اپنی ذات کی قسم اٹھا کے نقطہ سمجھایا، خلقنا الانسان فی احسن تقویم،